کیا آپ کو یاد ہے وہ صبح جب آنکھ کھلتے ہی کھڑکی سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی؟ ہر شاخ پر رنگ برنگے پرندے نغمے الاپ رہے ہوتے تھے، لیکن آج خاموشی ہے۔ کہاں گئے وہ پرندے، وہ بلبل، چڑیا، وہ کوئل؟ اب تو بہاریں بھی خاموش سی ہو گئی ہیں، جیسے پرندے ہم سے روٹھ گئے ہوں۔ مگر حقیقت بہت تلخ ہے، پرندے روٹھے نہیں، مر گئے ہیں۔ جی ہاں، مر گئے ہیں۔ میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کر ان کو زہر دیا ہے، اور اس زہر کا نام ہے DDT، ڈائی کلورو ڈائی فینائل ٹرائی کلورو ایتھین، جو کیڑے مار دوا کے طور پر 1874 میں ایجاد ہوئی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم میں ملیریا اور ٹائیفائڈ کے خلاف اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا اور خاصی کارگر بھی ثابت ہوئی۔ 1950 کے بعد جب صنعتی انقلاب برپا ہوا تو انسان بہتر معیشت کے ساتھ چوائس آف ٹیسٹ ان فوڈ ڈھونڈنے لگا۔ اب مقصد صرف نیوٹریشن نہیں رہا، بلکہ فوڈ کا مزہ لینے کا وقت آ گیا۔ ورائٹی اور بہتر کاشت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے DDT کو زراعت میں پیسٹی سائیڈ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ کیا معلوم تھا کہ انسان اپنے ٹیسٹ برڈز کے چکر میں برڈز کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ اس کیٹاسٹروفی کی نشاندہی امریکی ماحولیاتی ماہر ریچل کارسن نے 1962 میں اپنی کتاب سائلنٹ اسپرنگ میں کچھ یوں کیا: اگر زمین پر کوئی خاموشی چھا جائے اور بہار کی آمد پر کوئی پرندہ نہ چہچہائے تو یہ دنیا کیسی لگے گی؟ یہ ریچل کارسن کا ایک سوال تھا۔ 1962 میں یہ سوچنا واقعی حیران کن تھا، مگر آج ہم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ریچل کارسن نے اپنی کتاب میں خبردار کیا تھا کہ DDT کا استعمال نہ صرف کیڑوں کو ختم کرتا ہے، بلکہ ان پرندوں کی افزائش نسل یا ریپروڈکشن کو بھی ختم کرتا ہے جو ان کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب پرندے زہریلے کیڑوں کو کھاتے ہیں جن پر DDT کا سپرے ہوا ہوتا ہے تو ان میں DDT زہر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے۔ اس کا اثر پرندوں کے انڈوں پر پڑتا ہے اور ان کے شیل کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں، اور جو ہی وہ شیل لے آف کرتے ہیں تو وہ تقریباً 80% ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے افزائش نسل رک جاتی ہے۔ دوسرا نقصان پرندوں کے امیون سسٹم کو ہوتا ہے، جو DDT سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پرندوں کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہو جاتی۔ ہم نے اپنی فصلوں پر اتنا DDT سپرے کر دیا ہے کہ آج ہمیں وہ پرندے نظر ہی نہیں آتے جو بچپن میں نظر آتے تھے۔ سب سے عام مثال لیتے ہیں فیلکن کی یا شاہین کی۔ وہ ایک شعر تھا کہ شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ اتنا جلے ہیں ہم کہ DDT سپرے کر کے بیچارے کی نسل ہی ختم کر دی۔ اور پیرٹ یا طوطا، وہ تو آپ سب نے بچپن میں دیکھا ہی ہوگا، وہ آج نظر ہی نہیں آتا۔ اس بیچارے کو میاں مٹھو چوری کھاؤ گے کا دلاسا دے کر DDT کھلاتے رہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہوگا کہ اگر پرندے ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ خاص نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو کلائمیٹ چینج سے ہو رہا ہے، بس قدرتی توازن بگڑنے لگے گا۔ کیڑوں کی آبادی بے قابو ہو جائے گی کیونکہ پرندے قدرتی طور پر انہیں کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہ پرندوں کی خوراک بھی ہیں۔ زرعی پیداوار متاثر ہوں گی کیونکہ پرندے پولینیشن کرتے ہیں۔ جنگلات جو پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس ماچس کی تیلی میں پرو دیے جائیں گے، ان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پرندے نیچرل ڈیکمپوزرز بھی ہیں، وہ بھی نہیں رہیں گے، اور بس فطرت کی بیلنس شیٹ بگڑ جائے گی۔ زیادہ کچھ نہیں ہونے والا۔ DDT کا ظلم کیا کم تھا کہ کلائمیٹ چینج، ڈیفارسٹیشن اور فری ہنٹنگ نے پرندوں کی نسلیں ختم کرنا شروع کر دی۔ گجراں والے تو چڑے پکڑ پکڑ کر کھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کے مطابق 75% فصلیں پھولوں کو پھل بنانے میں چڑیوں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایکولینس کی خواہش ہے کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی چہچہاتے پرندوں کو دیکھیں اور قدرت کا توازن برقرار رہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پلانٹ اے ٹری سیو اے برڈ۔ اپنے گھر میں پودے لگائیں، پرندوں کی خوراک کا باعث بنتے ہیں وہ۔ DDT پاکستان میں آلریڈی بین ہے، مگر پوری دنیا میں اس کا استعمال کہیں نہ کہیں کیا جاتا ہے، اور پاکستان بھی پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں DDT کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ آرگینک پیسٹی سائیڈ استعمال کریں۔ گرمیوں میں پرندوں کے لیے چھتوں پر پانی رکھیں اور لکڑی والے گھونسلے بھی رکھیں۔ شہروں میں اربن فارسٹنگ بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم کام وہ ہے جو ایکولینس کر رہا ہے، and that is awareness۔ بچوں کو فطرت کے قریب کرنے کے لیے ماحولیاتی تعلیم کو بچوں کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم وہ آخری نسل ہو سکتے ہیں جو پرندوں کی اس کمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو آنے والی نسلیں پرندوں کو صرف تصویروں میں ہی دیکھیں گی۔ ایکولینس کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔